اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ موضوع پہ بات کی جائے، ایسے موضوع پہ بات کی جائے جو آپ کی ایک گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے، اور ایک ایسا احساس، ایک ایسا ماحول کہ جس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے وہ مطمئن ہو۔ ویسے تو ناظرین، جو اللہ رب العزت نے رشتے بنائے ہیں اور جو معاملات رکھے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کے باہر کے سارے کام کرتا ہے، اور ذریعہ معاش کا جو انتظام ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری مرد کی ذمہ داری میں ہے، اور عورت کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہ کے بچوں کو سنبھالے اور گھر کے کام کرے۔ لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو کاموں میں بھی جب نبوت کے کام اور امت کے لیے خاتم النبیین بن کے جہاں آئے، وہاں پر اتنے بڑے کبھی غزوات، کبھی کچھ اتنے معاملات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ بھی اپنی گھریلو زندگی میں بھی ایسے ایک بہترین خاوند، ایسے ایک بہترین شوہر، ایسا ایک رول ماڈل ہمارے لیے کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جو زندگی کا نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو یہ ناظرین فالو کرتے ہوئے اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے، اور اگر ایک انسانی طور پہ بھی اس کو لیا جائے کہ گھر میں جو ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں کرتے ہیں، مرد کو اللہ رب العزت نے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، اور عورت کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا حوصلہ اور طاقت دی ہوتی ہے کہ بچے پیدا کرنے کا جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے عورت کو دی ہے، یقین کیجئے کہ مرد حضرات سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سوچیں تو سوچ کر بھی مطلب یہ ہے کہ جس ماحول سے عورت گزرتی ہے، جس کرب اور درد سے گزرتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی بیماری ہو انسان کو، معمولی سی بیماری بھی، تو چند گھنٹے بعد جو ہے وہ ہم یعنی مرد لوگ بڑی مشکل پیش کرتے ہیں، اور ایسا کرتا ہے کہاں پھنس گیا۔ اور عورت کے ذمہ اللہ رب العزت نے 9 مہینے وہ کس طریقے سے وہ حفاظت کرتی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اور کس طریقے سے، یہ یقین کیجئے کہ بہت 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 الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ کس طریقے سے یہ عورت کا شکر گزار ہونا چاہیے مرد کو بھی اس معاملے میں۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور ایک دوسرے کو کے احساسات۔ اگر میں اپنی اس معاملے میں بات کروں اپنے، تو میں یقین کیجئے کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ اگر میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ کہ اس بیچاری کو کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے، عورت بیچاری کے زندگی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوتی، نہ سنڈے کی، نہ سیٹرڈے کی، نہ فرائیڈے کی، ہر روز اس کو اسی روٹین پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور روٹین اس کی بڑھتی رہتی ہے، زندگی گھٹتی جاتی ہے، روٹین بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کو بیاہ دینے کے بعد بھی بچوں کے مسائل جو ہے وہ عورت اپنے سر پہ لے کے بیٹھی رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین، گھر کے ماحول کو بڑا خوشگوار کرنے کے لیے، اس کو بہترین کرنے کے لیے، ہر مرد کو یہ چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کرے جو میاں بیوی کے علاوہ ایک دوستی کا رشتہ بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی کا رشتہ اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ دوستی کے رشتے میں انسان میاں بیوی کے رشتے سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ دل کے قریب ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندہ ہر قسم کی بات شیئر کرتا ہے، اور دونوں یہ محسوس کریں کہ واقعی ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوستی کے رشتے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے ساتھ اگر کچھ معاملات ہیں آفس کے، اپنے بزنس کے، وہ بھی شیئر کرے، یقیناً اچھی رائے مل سکتی ہے، اور ملتی بھی ہے، مجھے تو ملتی ہے الحمدللہ۔ میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں، رائے اچھی ملے یا جیسے بھی ملے، ایٹ لیسٹ جب آپ شیئر کر لیتے ہیں ناظرین تو آپ کو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ لیکن 95% یہ کہ آپ کو اچھی رائے ملتی ہے۔
اسی طریقے سے گھریلو معاملات میں جو خواتین نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، وہ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اپنے گھر کے جو مرد جو سربراہ ہوتا ہے، جب وہ آپ کے لیے گھر کی ضروریات کو وہ پوری کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے باہر جو ہے وہ کیسے کیسے ماحول میں ایسے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ٹینشن، کسی کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ یا خواہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، خواہ وہ مزدور ہے، ایک آفس ورکر ہے، یا کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، یا بزنس اونر ہے، کچھ بھی کسی قسم کی اس کی نیچر آف دا جاب ہے۔ لیکن سب سے مشکل جو میں نیچر آف دا جاب سمجھتا ہوں وہ ٹیچنگ اور یہ لیکچررز کی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے یہ والی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کو بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اینی وے، مختصراً میں بات کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں کیا چاہیے مردوں کو، یہ میں مردوں سے مخاطب ہوں آپ، کہ گھر کے کاموں میں کوشش کیا کیجئے کہ اپنی زوجہ محترمہ جو آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ ایک تو دوستی کریں، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں کن کن کاموں میں ہیلپ کرتا ہوں، میں جب کچن میں کوئی کھانا وانا بنانے کا ٹائم ہو اور میرے پاس وقت ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ سبزی کاٹنے والا کام تو آپ مجھے دیں، میں آپ کو ابھی کاٹ کے دے دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو گھر کی صفائی کا بھی کام ہوتا ہے میں بڑے شوق سے کرتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وائپر لگانے میں بڑی مجھے سکلڈ حاصل ہے کہ، اور باقی اگر مطلب یہ ہے کہ گیراج وغیرہ دھونا ہے، آپ کا لان ہے، اگر آپ کے اندر کچھ کمرے ہیں، ٹی وی لانچ ہے، کوئی ڈسٹنگ کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ ہم عموماً 6 مہینے کے بعد گھر کی سیٹنگ سب ہم لوگ چینج کرتے ہیں، کبھی صوفے کو بیڈ کو کبھی ادھر لگا کے دیکھا، کبھی ادھر لگا کے دیکھا، کچھ ایسا تو ہم لوگ چینج کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اکثر اوقات کبھی کہتے ہیں کہ چلیں اب اس طرح کے پردے لگا کے دیکھیں تو کیسا لگے گا، اس طرح کے پردے لگا کے دیکھیں تو کیسا لگے گا۔ تو یقین کیجئے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول بڑا پیارا رہتا ہے، انڈرسٹینڈنگ برقرار رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس میں مزید جو ہے وہ برکت ڈالتے ہیں ان سے۔ اور یقین کیجئے کہ میں اتنے زیادہ بیوی کے ہیلپ کرتا ہوں گھر کے کاموں میں بھی کہ پیاز کاٹتے ہوئے کبھی میری آنکھوں میں پانی بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اس قدر مطلب یہ ہے کہ میں اس معاملے میں، اور وہ جناب وہ رکھ کے کاٹ رہی ہوتی ہیں چھری سے، اور میں جناب انگلیوں سے کاٹ کاٹ کے جناب کہتی ہیں ابھی آپ کو چھری لگ جائے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں چھری لگتی، ڈونٹ وری، آئی ایم اے اسکلڈ ورکر انشاءاللہ۔ بڑی اچھی بات ہے، مدد کیا کیجئے ان کاموں میں۔ تو باقی واشنگ مشین کے کام ہوتے ہیں وہ تو زیادہ آٹومیٹک ہی ہوتی ہیں، ڈال دیں کپڑے اور سوکھے ہوئے نکال لیں، تو اس لیے اچھی بات ہوتی ہے۔ اس کو اس طور پہ مت لیجئے کہ کوئی اگر دیکھے گا تو کوئی کہے گا کہ یہ جھاڑو دے رہا ہے، کوئی یہ وائپر لگا رہا ہے، یہ صفائی کر رہا ہے، یہ ڈسٹنگ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب کوئی آپ کو یہ دیکھے گا تو اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا وہ تو عورتاں لے کام شروع ہو گئے ہیں، تو زنانیاں لے کام شروع ہو گئے ہیں، اسے کہو کہ بھائی زنانیاں لے ساڑھے کام کر سکتی ہیں تو اسی بھی زنانیاں لے کام کر سکنے ہیں۔ بیچاری جاتی ہیں دکانوں سے، مارکیٹ سے سبزی وغیرہ خریدنا بھی سب کام وہ باہر جاتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ کیجئے، یقین کیجئے کہ زندگی میں بڑی خوشحالی آئے گی، اور آپ کو خود بھی اس چیز سے بڑا دلی سکون ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر نہ ہوا تو آپ مجھے کہیے گا انشاءاللہ۔ کوشش کیا کیجئے کہ اسپیشلی جب چھٹی کا دن ہو تو جو آفس میں ورکر ہوتے ہیں، آفس میں کام کرنے والے، جتنی بھی اپنی بیوی کی ہیلپ ہو سکتی ہے کیجئے انشاءاللہ۔ جو کام میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیے، آپ اپنے کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیتے تھے، جوتا بھی سی لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی خود دھو لیتے تھے، اور بھی پتہ نہیں کتنے کتنے کام ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ کسی کام میں بھی کوئی شرم نہیں ہے، ریممبر، اس لیے کہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا۔ ہیلپ کیا کیجئے، اس لیے جتنی ہیلپ کریں گے اتنی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، گھر کا ماحول خوشحال ہوگا، اور اللہ رب العزت بھی اس رشتے میں بھی برکت ڈالے گا، زندگی میں بھی برکت دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے گھروں میں بہت سکون برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔